बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं अपने मुल्क के जो वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की, उसका अहवाल आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये की गई, ताजरों के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कौम से उन्होंने मुखातिब होकर जो मौजूदा हालात थे पाकिस्तान के, उसके हवाले से और माजी में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि 1996 और 97 में जो है दो किस्तों में 300 मिलियन डॉलर और 150 मिलियन डॉलर जो है वो कर्जा लिया गया। ये इंकशाफ था, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट था। उस उन्होंने बताया कि ये कर्जा जो है उस दौर में लिया गया है और इसको 25-26 साल जो हो गए हैं, तकरीबन इतने ही हो चुके हैं। तो आज तक उस कर्जे को, तो जो तकरीबन 450 मिलियन डॉलर बनता है, वो वापस अदा नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी और हैरान कुन ब्रेकिंग थी कि 450 मिलियन डॉलर जो पहला कर्जा था वो वापस ही आज तक नहीं किया गया। और ये बदकिस्मती से ये जो वज़ीर साहब जो फरमा रहे हैं, उस वक्त जो है इन्हीं की पार्टी के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे 1997 में। उनके दौर में ये कर्ज लिया गया, तो जो जो बाद में इनकी हुकूमतें भी आईं, ताहाल जो है वो कर्ज अदा नहीं किया गया और इसी तरह ये तसलसल जो है वो शुरू हुआ और हर साल जो है कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लेते रहे। जो भी हुकूमत आती रही वो कर्ज ही लेती रही। उन्होंने कोई बुनियादी ठोस ऐसे इकदामात नहीं किए जिससे हम अपने जो है प्रोडक्शन कर सकें, अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सकें, ये हम मकरूज़ जो हैं ये ना हों। नाज़रीन, कर्ज़ बहुत बड़ी लानत है। जो देने वाला होता है हाथ, वो अपनी मर्ज़ी से फिर काम भी करवाता है। जो ये वो पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद अपनी शराइत रखते हैं। शराइत जब रखते हैं तो वो ऐसी-ऐसी शर्त रखते हैं जो डायरेक्टली गरीब आवाम पर असरअंदाज होती हैं। 1996 और 1997 में हमको 300 मिलियन डॉलर और 150 मिलियन डॉलर कर्ज दिया है। हम अभी वो वापस करने की पोजीशन में नहीं है। 96-97 का लोन, राइट, इसको री रोल कर दो। ठीक है, मैंने उसको कहा कि थोड़ी सी और डिपॉजिट दे दो। उसने यार तुम लोग कभी लोन वापस तो नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर डिपॉजिट किस चीज़ की मांग रहे हो। लेकिन 1996 से लेकर आज तक हम वो 450 मिलियन डॉलर वापस नहीं कर सकें और 450 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हम एक एक महीने की सब्सिडियां देते रहे हैं। 450 मिलियन डॉलर तो हम कहाँ खर्च कर देते हैं। इस मुल्क के अंदर आप देख लीजिए कि हमने कैसी कैसी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं। 450 मिलियन डॉलर से ज़्यादा महीने की गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। कभी कभी 200-250 मिलियन की तो हर महीने गाड़ी इंपोर्ट करते हैं ना। हम 450 मिलियन डॉलर किसी का 1996 का उधार वापस नहीं कर पा रहे। इसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि जब हमारी पिछले दौर में हमारी हुकूमत थी, उन्होंने हमारे पाकिस्तान को जो है 25,000 अरब तक कर्जा जो है वो आवाम के लिए छोड़ा था। उन्होंने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इसी कर्जे को जो है 43,000 अरब तक ले गई। नाजरीन, ये तो समझ से बाहर है कि इन्होंने 25,000 अरब छोड़ा और पीटीआई की हुकूमत ने जो है 43,000 अरब तक जो है वो ये कर्ज जो है मकरूज मजीद कर दिया है इस कौम को। जबकि इमरान खान का तो ये कहना था कि मैं कर्ज नहीं लूँगा, मुझे मरना अजीज़ होगा, मैं कर्ज नहीं लूँगा। लेकिन बदकिस्मती से ये कर्ज लिया गया और ये जो अभी जो हम इसका खुमियाजा भी भुगत रहे हैं और ये अब भी लेने जा रहे हैं। तो ये मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो पहले बात थी वो आपसे शेयर की। और ये ब्लेम गेम जो है ये पिछली हुकूमत ने डबो दिया। वो जब आएगी तो उसने कहना है पिछली हुकूमत ने, पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग का सुनते आए, फिर अब जो है पीडीएम और ये सारी इकट्ठी होकर एक पीटीआई वर्सेस पीटीआई ये हम सुन रहे हैं कि पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कर दिया। अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो गरीब आवाम का हो रहा है। तो ये समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का किसी ने सोचा ही नहीं। ये आप मुलाजा फरमाएं, ये क्या फरमा रहे हैं। लेकिन पिछले 4 सालों में खान साहब जो ये कहते थे कि हम मुल्क के अंदर
ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے. اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے. وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 4.25 سال کے اندر. ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا, آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا. تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا, وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے. ناظرین, دوسری بات انہوں نے جو ایک غلطی کا, بہت بڑی غلطی کا اعتراف کیا ناظرین, وہ یہ تھی کہ جو فکس ٹیکس بجلی کے بلوں میں عائد کیا گیا, اور وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ناظرین, یہ غریب کے ساتھ تو خیر مذاق ہے, ان کی غلطی سے غریب عوام کی جو ہے چیخیں نکل گئیں, غریب عوام سڑکوں پہ آ گئی, عوام نے بل جلائے, اور تب جا کے انہوں نے یہ فیصلہ واپس لیا. اور ناظرین, اس ادارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس کے سیکٹریز ہوتے ہیں, اس کے پورا مطلب یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پورا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جو کروڑوں کی ماہانہ سیلریاں لے رہے ہوتے ہیں. معاشیات ہوتے ہیں, ماہر معاشیات ہوتے ہیں, بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے سامنے سے یہ ہو کہ آخر ڈیسیجن جو ہو رہا ہوتا ہے بڑا وہ فائنل ڈیسیجن ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ مصروف بڑے ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ہم سے غلطی ہو گئی, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. دوسری طرف اس غریب کا جو ہے مذاق اڑا دیا گیا, غریب کا خون چوس لیا گیا, غریب رونے پر مجبور ہو گئے. بل دینے پر وہ کہتے تھے کہ ہم بل نہیں دیں گے, ہم میٹر بھی نہیں کٹوانے دیں گے, ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں اپنا مانگنے کے لیے جاتے ہیں, بل بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں بل کے لیے پیسے دیں, تو اگلا کہتا ہے بھی میرے بھی بجلی کا بل بہت زیادہ ہے, میں مجبور ہوں, میں نہیں دے سکتا. تو ان کی چیخیں نکل گئی. یہ محسوس کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ناظرین, یہ تو ہمارے ایک بڑے اہم عہدے پر فائز جو منسٹر تھے, انہوں نے ایک قومی پریس کانفرنس میں سب کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, آ رہا ہوں میں, تقریر ختم تو ہونے دو یار, 1 منٹ. اچھا, اس کے بعد جو بات ہوئی ہے بجلی کی, اس پہ میں آ جاؤں. پہلے چھوٹے تاجروں کی, پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا. اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت, اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا, سچی بات ہے, ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی, یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی, کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے, پان کی بھی چھوٹی دکان ہے, وہ اگر چل رہی ہوگی, یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے, تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے. اگلی بات انہوں نے کہی کہ ہم ڈیفالٹر ہو گئے ہیں. اب موصوف فرما رہے ہیں کہ ڈیفالٹ جو ہے اس کو, میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے, مجھے کوئی غرض نہیں مہنگائی اس سے ڈبل ٹرپل چگنی ہو جائے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے نہ ہی جو ہے گروتھ جو ہے اس کو دیکھنا ہے, میں نے صرف ملک کو بچانا ہے جو ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. ناظرین, یہ اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے ناظرین, یہ کہ یہ جو ڈیفالٹ ہے یہ کس نے کیا ہے, اس سے نہج پر, اس سطح پر کون لے جانے والے, اس ملک کو, ہمارے اس عزیز وطن عزیز کو لے جانے والے کون لوگ تھے؟ کوئی ماضی کا اعتراف کرتے ہیں, یہ ان پہ ڈالتے ہیں, وہ ان پہ ڈالتے ہیں, یہ ان پہ ڈالتے ہیں, یہ بلیم گیم جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی نقصان جو ہے اس ملک کا, اس غریب عوام کا ہو رہا ہے. اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا, میں اس دن کہا تھا, وہ لوگوں نے کہا بھی, اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائرٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی, نہ میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے. میری فرسٹ پرائرٹی اور اونلی پرائرٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ. ریجنلی کمپیریٹیو, اور آج تو ریجنلی کمپیریٹیو ہم ہی رہ گئے, بنگلہ دیش تو نکل گیا ریجنلی کمپیریٹیو سے آج. وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے پوری توانائی لگائی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں سپتمبر تک مزید اور چیزیں مہنگی ہوں گی, آپ برداشت کریں. کیا غریب ہی رہ گیا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے؟ کیا اشرافیہ جو ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتا, ان کو کوئی پوچھنے والا, ان کی مراعات کم نہیں ہو سکتی؟ اگلا پوائنٹ جو انہوں نے عرض کیا کہ ہم جو ہے زراعت کے حوالے سے, ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے, آئل سیڈس, پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی کھاتا ہے, آئل سیڈس پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے, نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ, نہ کنولا پیدا کر سکتے. کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا, سرسوں کا. ہم کو
$5 سے $6 بلین کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا، پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ زراعت جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے ہر آنے والی حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، زراعت پہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے سلوگن جاری کیے کہ کسان خوشحال، پاکستان خوشحال کے نعرے لگے، بڑا گراس لگا، لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں۔ زراعت ہماری کیوں پیچھے ہے دنیا سے؟ کہ زراعت کے ادارے کام ہی نہیں کر رہے، گراس لیول پر کسانوں کو فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کیا جاتا، اجناس کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی سبسڈی دے دی جاتی ہے، لیکن کیا بدقسمتی سے کہ ہمارا زرعی ملک ہونے ساری اجناس باہر سے، اور ملک کو اللہ نے زرخیز زمین دی ہے، بہترین موسم دی ہیں، اور ہمارا محنتی کسان ہے، لیکن افسوس ہمارے ملک کا کو جو زراعت ہے وہ مفلوج نظام ہے۔ زراعت کا جو مفلوج نظام ہے، زراعت کے جو ادارے ہیں ملکی سطح پر وہ کوئی کام نہیں کر رہا، گراس لیول پہ۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ باہر ایک دوست سے ایک بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ باہر کی دنیا میں ہمارے 10 کسان اکٹھے ہو کے اگر گورنمنٹ کو کوئی کال بھی کر دیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو وہ حکومتی مشینری ان کے گھر میں جا کے ان کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں الٹا پہیا چلتا ہے، کسان ایڑی رگڑ رگڑ کے اس کو چیز کو مانگ رہا ہو حکومت سے، ایڑی رگڑ رگڑ کے ان کی نسلیں جو سی ہیں نا، وہ نسل در نسل اس میں وہ چل جاتی ہے، ان کا ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن ان کو کام نہیں، ان کے کام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تھی زراعت۔ ناظرین، یہ زراعت تو آپ نے سنی، آخر میں مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک خوشخبری بھی سنا دی کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے۔ کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ۔ وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا، وہ ہمارا دوست ملک ہے، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک شعر بھی یاد آتا ہے، اب اقبال کا شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ یہ بلیم گیم جو ہے یہ سنتے سنتے کان جو ہیں وہ پک گئے ہیں، لہذا یہ پروگرام صرف اور صرف آپ ہی کے لیے تھا، اور ان بیٹھے تخت نشینوں کے لیے نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے، لیکن انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں۔ یہ باہر بیٹھے ہوں تو بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اندر حکومت کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ان سے عملاً طور پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ پروگرام صرف آپ کے انفارمیشن کے لیے تھا، تو لہذا آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ناظرین، اور میرے اس چھوٹی سی ایفرٹ کو ناظرین لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اجازت دیں۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔